کہ دنیا کے اندر آدمی تمام چیزوں کو شمار کر سکتا ہے. سمندر کی لہروں کو ممکن ہے کہ آدمی شمار کر لے، آسمان کے ستاروں کو ممکن ہے کہ آدمی شمار کر لے، زمین کے ذرات کو ممکن ہے کہ آدمی شمار کر لے، مگر دنیا کے اندر اللہ نے بندوں پر جو نعمتیں اللہ نے نازل کی ہے، کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. کتنے کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں. ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کی نعمت دی، آنکھوں کے اندر اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی، دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طاقت دی، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی طاقت دی، پیروں کے اندر چلنے کی طاقت دی. غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی انگنت نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا. اتنی ساری نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی ہے تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم جو نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کا آدمی کو وہم و گمان ملی ہے کہ کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ، کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بغیر ایمان کے آدمی کے نہ اعمال صالحہ معتبر ہے، آدمی کو کوئی قابل قبول عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر سمجھا جائے. اگر ایمان ہے تو ہر عمل کا اللہ کے یہاں بدلہ ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوگا. حضرات صحابہ کے اندر ایمان کیسا تھا؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر ویسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کا ایمان ایسا تھا جس سے سورج کا چمکتا ہوا وہ ٹیلا ہے، وہ جس سے روشن ہوتا ہے، ایسے حضرات صحابہ کا ایمان روشن تھا. مگر آج میرا اور آپ کا ایمان یہ ٹمٹماتا ہوا جیسا چراغ ہے، ایسا ہمارا ایمان ہے. حضرات صحابہ کا ایمان چاند کی چاندنی جیسا چمکتا تھا، مگر میرے اور آپ کا ایمان جگنوں کے چمک کی طرح ہے کہ کبھی آتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے. حضرت صحابہ اپنے ایمان کے اندر اتنے پختہ ہو گئے تھے، اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت بھی اگر ان کو اپنے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے تو ناکام ہو کر چلے جاتی تھی. مگر حضرات صحابہ کبھی ایمان سے نہیں ہٹتے تھے. حضرت صحابہ کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. جو واقعہ پڑھا جاتا ہے تو درد سے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں گر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. آخری ایام چل رہے ہیں، آخری سانسیں گر رہے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ایک غم سا ہے، ایک رنج ان کے چہرے پر پڑا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے، جا کر پوچھنے لگے کہ یا ابن مسعود کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پر ایک رنج ہے، ایک غم محسوس ہو رہا ہے، تمہارے چہرے پر ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تمہیں کس چیز کا درد ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ ما تشتہی، تمہیں کس چیز کا درد ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے میرے گناہوں کا درد ہے، کہ میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے اپنے گناہوں کا درد ہے. محترم دوستو، سوچ کر دیکھو کہ حضرات صحابہ جن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رضامندی نصیب کر دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کی رضامندی میں گزری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے گناہوں کا ڈر ہے، مجھے میرے گناہوں کا خوف ہے. آج ہم میں سے کوئی نماز کو چھوڑ رہا ہے مگر ہمارے اندر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اس کا ڈر محسوس نہیں ہوتا. روزے چھوڑ رہے ہیں مگر ہمیں اس کا ڈر محسوس نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مگر کبھی ہمارا ایمان اس گناہ کے چھوڑنے پر جھنجھوڑتا نہیں ہے. اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا ہے. مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دوں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما تشتہی، تم کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے اندر میرے گناہ کو معاف کر دے تو میں بڑی خوشی دنیا سے چلا جاؤں گا.
ورنہ میں اس گناہ کے بوجھ کو لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں، اللہ کے سوالات کا جوابات دوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر دنیا میں کوئی پریشانی ہو تو بتلاؤ، میں حل کر دوں گا۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میں خلیفۃ المسلمین تھے۔ کہا کہ یا ابن مسعود تم بیت المال کی خدمت کرتے ہو، اب تک تم نے کوئی مال نہیں لیا ہے، اب تمہاری دنیا کے سے جانے کا آخری وقت ہے، اور تمہاری یہ کہ بہت سی بیٹیاں ہیں، گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اگر تم کہہ دو تو اب تک جتنا تم نے بیت المال کی خدمت کی ہے اس کا معاوضہ تمہارے گھر پہنچا دو، اگر تم کہہ دو تو تمہارا معاوضہ گھر میں پہنچا دوں گا۔ اس وقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کے واقعے کا خوف محسوس کرتے ہیں، میرے گھر کی تنگی کو محسوس کرتے ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو رات کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت کا حکم کیا ہے، اور جب اس سے بالغ ہوئی ہیں تب اس سے اپنے گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من قرأ الواقعہ لکل لیلۃ لم اصبه فاقته ابدا، کہ جس گھر میں ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس گھر کے اندر فاقہ نہیں دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی ترغیب دی ہے، میرے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرات صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے سامنے آتی تو ٹھوکر مار دیتے، ان کے سامنے اگر کوئی چیز ہوتی تو آخرت کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ان کے سامنے ہوتا۔ تو آج ہمیں اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آج دنیا کے اندر مومن مسلمان اگر بدنام ہو رہا ہے تو اپنی بے دینی کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ سنا دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دنیا کے اندر اگر کوئی کامیاب ہو یا نہ ہو، کوئی عزت والا بنے نہ بنے، مگر مومن عزت کی زندگی گزارے گا، مومن عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہوگا تو مومن کا ہوگا، مگر اس کے باوجود اگر مسلمان اگر مومن بدنام ہے تو اپنی بے دینی کی وجہ سے بدنام۔ حضرت صحابہ کے اندر ایمان کیسا مضبوط ہے، اور واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے غالباً ذات الرقاع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے، مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو راستے میں اندھیرا ہو گیا، تو خیمہ ڈالنے کا موقع آ گیا، پڑاؤ ڈالنے کا موقع آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے پوچھا کہ دیکھو رات کے اندھیری کا موقع ہے، لہٰذا بہت صحابہ سو جائیں گے، ان کی نگہبانی کون کرے، رات میں ان کی پہرہ داری کون کریں گے؟ تو دو صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو صحابہ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم صحابہ کی پہرہ داری کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی نگہبانی کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے کر دیا اور تمام صحابہ بڑی آسانی کے ساتھ سو گئے۔ تو رات کا اندھیرا تھا، دونوں صحابہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو رات کا یہ حصہ میں سو جاؤں گا، تم پہرہ داری کرنا، اور رات کا اور آدھا حصہ میں جاگ جاؤں گا، تم آرام کرنا۔ اس سے صحابہ کی پہرہ داری بھی ہو جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا بھی لازم آ جائے گا، ان کے حکم کی تابعداری بھی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ یہ رات کے پہلے حصے میں جاگنے کی ان کی باری آتی، تو حضرت عمار بن یاسر سو گئے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ پہرہ داری کرتے رہے مگر وقت اسی برباد ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اللہ کی عبادت کر لیں، تو رات کے اس اندھیری میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور رکعت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو رات کے اندھیری میں کوئی دشمن اسلام نے دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، تو دور سے تیر میں زہر لگایا اور لگا کر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کے پیر پر تیر چلا دیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کے پیر پر جو ہی تیر آ کر لگ گئی، مگر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں مشغول ہے، نماز میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس تیر کو نکالا، نماز میں مشغول ہے، پھر دوسری تیر آئی، پھر پیر میں لگی، پھر اس کو بھی نکال کر پھینک دیا، پھر تیسری تیر آئی، پھر اس کے اندر بھی جب وہ خون زیادہ بہنے لگا تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے اندر کمزوری
فوراً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو جگائے اور اپنی نماز کو مختصر کر کے نماز مکمل کی، پھر حضرت عمار کو جگایا اور جگا کر بتلایا کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ ماجرا پیش آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہ اجلسنی اول ما رمیتا، تو نے مجھے پہلی مرتبہ کیوں بیدار نہیں کیا؟ جب پہلی تیر لگی تو اسی وقت مجھے بیدار کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دونوں صحابہ کھڑے ہوئے تو دشمن دیکھا کہ دو لوگ ہیں، وہ سمجھتا ہے بہت سے لوگ ہیں، سوچ کر بھاگ گیا۔ مگر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال میں کہ اللہ ایقستنی اول ما رمیتا، جب پہلی تیر تمہیں لگی تو اسی وقت مجھے تم نے کیوں بیدار نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ واقعی تاریخ آج تک اس کو نگہبان کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھی ہے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم سو گئے تو میں نے سوچا کہ اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی عبادت کے لیے میں رکعت باندھا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، میں نے ایک لمبی سورت کو شروع کر دیا تھا۔ پہلی رکعت میں جو مجھے تیر لگی تو میں قرآن پاک کی ایک لمبی سورت پڑھ رہا تھا، میں نے اس تیر کو نکال کر پھینک دیا، مجھے دوسری تیر لگ گئی، مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم کر لوں۔ میں اس سورت کو پڑھتا جا رہا تھا، نماز کو طویل کرتا جا رہا تھا، دوسری تیر آ کر لگ گئی، تب بھی میں نے نماز کو مختصر نہیں کیا۔ جب تیسری تیر لگی تو میرے دل کے اندر ایک ڈر محسوس ہونے لگا کہ اسی خوف کے اسی درد کی وجہ سے کہیں میری جان نہ نکل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صحابہ کی نگہبانی کرنا، اگر میں اسی حالت میں اگر نمازی میں شہید ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنا لازم آتا، اس لیے میں ڈر کی وجہ سے تمہیں اٹھایا۔ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا تو میں نمازی کے اندر نماز کو اتنی لمبی کرتا کہ نمازی کے اندر میں اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا۔ تو عزیزان محترم، یہ حضرت صحابہ کا ایمان تھا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز قابل قبول تھی، معتبر کوئی چیز تھی تو وہ اللہ پر ایمان لانا تھا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی عظیم دولت جو دی ہے ایمان کی، وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے کے ہمیں دیا۔ تو اس لیے آج کی اس تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، یقیناً وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ طوبی لہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوبہ کو تیار کر رکھا ہے۔ مطلب ہے طوبہ کا، طوبہ کے دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر راحت کی زندگی دیں گے، دنیا کی دل کے اندر سکون اور راحت کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور دوسرا جو مطلب ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک ایسے درخت کو تیار کر رکھے ہیں کہ ایک سوار جو اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور 100 سال تک چلتے رہے اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اسی درخت کے جڑوں سے اللہ تعالیٰ جنت کی نہروں کو جاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے ایسا درخت جنت کے اندر تیار کر رکھے وہ حسن مآب۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت کے اندر ان کے لیے بہترین سے بہترین ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم اپنے معاشرے کا اور اپنے حال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج ہمارے اندر حضرات صحابہ جیسا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے جو فکریں کرتے تھے، آج ہم وہ فکریں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آج کی تفسیر کے اندر مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہے، سب سے عظیم اگر نعمت کو سمجھنا ہے تو ایمان کی دولت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کو مضبوط فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔